بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے 3 کام ایسے ہیں جو مرتے وقت عورت کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 کام کرنے والی عورت جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ جو عورت اپنی زندگی میں یہ 3 کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا، اس پر نور آ جانا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، حضرت آج میں ایک ایسی عورت کی میت کو دے کر آ رہی ہوں جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے فوراً بول پڑے کہ اس عورت نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر ضرور عمل کیا ہوا ہوگا، یعنی ان کی بتائی گئی نصیحتوں پر ضرور عمل کیا ہوگا۔ وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی، حضرت مجھے وہ کام بتائے کہ وہ کون سے ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں تو میرا یہ کالا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے امام باقر رحمۃ اللہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا، آپ کا علم پڑھا اور آپ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کریں، کسی اچھے متقی اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کریں۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو میری زندگی میں آنے والا نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلے تو قبول ہوتی ہوگی۔ جب وہ میری زندگی میں آئے گا تو مجھے بھی 5 وقت کی نماز اور قرآن پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے گا۔ جب میں اس کے نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی تو ایک تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں۔ دوسرا، جب میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کروں گی تو یہ وضو میرے چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ ناظرین اکرام، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، ہر مرد و عورت پریشان حال ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہروں پر کرم اور تکلیف کے باعث ہوائیاں اڑ رہی ہوگی۔ تو ایسے میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی کہ جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا روشن چہرہ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گی۔ دنیا میں تو جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو، رنگت نکری اور صاف ہو تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ کون سے میک اپ استعمال کرتی ہو، کون سی کریم استعمال کرتے ہو، لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سا کریم لگاتی ہو، بلکہ جس عورت کا چہرہ زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا تو دوسری عورتیں اسے پوچھیں گی کہ بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی کہ جس عمل نے قیامت کے ہولناکی میں بھی تیرے چہروں کو روشن کر دیا۔ تو پھر وہ عورت کہے گی کہ میں دنیا میں یہ عمل کیا کرتی تھی۔ نمبر 1 ہے کہ میری شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت، جب نیک اور متقی شخص اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی زندگی میں ڈل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے، اچھے اخلاق اپناتی ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے، اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، بدلحاظی، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بچتی ہیں، تو مرتے وقت روح بعد میں نکلتی ہے، اللہ جنت کا ٹکٹ پہلے دیتا ہے اور اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے۔ اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب کوئی بھی کام ہوتا شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی اس بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزتی کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب اس بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا، اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگی، وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور پھر پور غصہ اس پر نکالوں گا، میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ یہ تیرے بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔ اللہ عز و جل نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس سے اسلام کے مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے وہ تھیلی لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تھیلی اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ و استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں تو بسم اللہ کی برکت کو آج سمجھا ہوں کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو منتخب کر لیں، اور آخر میں ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر